अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। कुरान मजीद की तिलावत सुनते हुए, कुरान मजीद का फहम हासिल करते हुए अपनी नीयत को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस कर लें कि अल्लाह ताला इसके बदले हमें अपनी रजा से नवाजे और ये कुरान हमारे हक में सिफारिशी बने और ये अमल हमें इस दुनिया में, कब्र में और आखिरत में रोशनी हासिल करने वाला, नूर हासिल करने वाला बनाए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ईमान को हमारे दिलों में बहुत महबूब कर दे, हमारे दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दे, हमारे लिए कुफ्र, फिस्क, नाफरमानी को नापसंदीदा बना दे, हमें सीधे रास्ते पर चलने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम ही की हालत में जिंदगी अता करे और इस्लाम ही की हालत में फौत करे और हमें सालिहीन से मिला दे। आज हम सूरत ताहा की आयत नंबर 77 से शुरू करेंगे। वलक़द औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फadrib लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من
زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، پھر ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو، نہ تمہیں گھیرے جانے کا خوف ہوگا اور نہ تم ڈرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طویل مدت تک فرعون اور فرعونیوں کو دعوت دین دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر اصرار ہی کرتے رہے۔ بالآخر اب ان کی شامت کا وقت آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر سرزمین مصر سے اب نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی عمل کیا، اور یہ نہیں پوچھا کہ کیوں، کیسے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بتا دیا پہلے سے ہی کہ تم جب نکلو گے یہاں سے، فرعون تمہیں نہیں پکڑ سکے گا، اور نہ ہی آگے سمندر میں غرق ہونے کا کوئی ڈر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس وعدے پر موسیٰ علیہ السلام کا دل مضبوط ہو گیا، اور جب لیڈر کا دل مضبوط ہو جاتا ہے تو باقی قوم کا بھی حوصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیونکہ وہ رہنما تھے، اور جب ان کے دل سے خوف نکل گیا تو باقی سب کا بھی یقین مضبوط ہو گیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی۔ اگرچہ آگے جا کے گھبرائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ بس فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر انہیں سمندر سے اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ وہ قوم بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جس کو کوئی دانش مند، سمجھدار، اللہ سے ڈرنے والا لیڈر مل جائے، جس کے دل میں قوم کا درد ہو، جو قوم کی صحیح رہنمائی کرے۔ لیکن فرعونیوں کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ بظاہر وہ بڑے ترقی یافتہ تھے اور وہ فرعون پر بڑا اعتماد کرتے تھے، لیکن حقیقت میں فرعون ان کا خیر خواہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب وعدہ لیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، اور تم اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنا انعام یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دشمن سے نجات دے دی ہے، اور من و سلوہ تمہیں عطا کیا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اسراف نہ کرنا ورنہ ہلاکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت نے صبح ایک دم میری توجہ اپنی طرف مبذول کی کہ کھانے میں حد سے بڑھنا، اسراف کرنا اللہ کے غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ رزق کے معاملے میں اسراف کیا ہے کہ انسان دوسرے کا حق کھا جائے، ناشکری کرے، فضول خرچی کرے، نعمت پا کر اترائے، اسے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ اس نعمت کی ناشکری نہ کرنا، ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ اللہ کی نافرمانی میں اس مال کو، اس رزق کو خرچ نہیں کرنا۔ رزق اللہ دیتا ہے نا، اللہ کا دیا ہوا، اللہ رازق، اللہ رزق دیتا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کا شکر کیا ہے کہ اس کو صحیح جگہ خرچ کیا جائے، صحیح طور پر استعمال کیا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے اور اس کو غلط جگہ پر استعمال کیا جائے، پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور بے شک میں اس کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے، پھر وہ ہدایت پر قائم بھی رہے، آخری دم تک استقامت اختیار کرے۔ تو اس میں مغفرت کے تمام اسباب بتا دیے گئے ہیں کہ اللہ کی بخشش کس کے لیے ہوتی ہے، جس کے اندر توبہ، ایمان، نیک عمل اور ہدایت پر استقامت ہوتی ہے۔ اور اے موسیٰ، کیا چیز تمہیں جلدی کر کے اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ اس نے کہا وہ سب لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ کی رضا کے کاموں میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، حج فرض ہو جائے تو فریضہ ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، روزہ کھل جائے تو افطار جلدی کرنی چاہیے۔
زکوٰۃ ڈیو ہو گئی ہے تو فوراً نکال دینی چاہیے. یعنی فرائض کے معاملے میں ہر چیز میں بہت کانشیس رہنا چاہیے. اور اسی طرح کسی کا قرض ادا کرنا ہے، کسی کا حق دینا ہے، تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جس کام کا پتہ چل جائے کہ یہ کام اللہ کی رضا کا ہے، بس پھر اسے ایکسپٹ کر کے اور اس کو کر لیں. کیونکہ اول وقت نماز پڑھنے کی اپنی ہی فضیلت ہے. اسی طرح مخلوق کے مقابلے میں رب کی رضا لترضا، یعنی لوگوں کی پسند کو پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ کی پسند اور رضا کے لیے قوم سے پہلے آ گئے. یعنی کچھ باتیں ہوتی ہیں نا کہ انسان اپنے دل کی بات کرتا ہے کہ اللہ سے مجھے اتنی محبت ہے، لیکن اس محبت کا عملی ثبوت کیسے ہوگا؟ یعنی یہ جملہ جو ہے کہ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. ہم کتنے کاموں کے کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اگر ایسی نیکیاں ہمیں نصیب ہو جائے نا کہ جن کو ہم صرف خالصتاً اللہ کے لیے کریں اور وقت پر کریں، سستی نہ کریں. مثلاً آپ مسجد میں آتے ہیں اور کوئی بھی نہیں آیا، سب سے پہلے آ گئے، آپ کیا سوچیں گے؟ میں اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ ایسے ہی سوچتے ہیں؟ نہیں، اللہ میں جلدی آ گئی تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی کوئی بھی نیکی کا کام جو کوئی نہیں کر رہا اور آپ نے کر لیا تو کرنے کے بعد آپ اپنے دل کی بات کریں. یہ ہے مثبت سوچ. اور منفی سوچ کیا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، میرے پہ ہی آ جاتی ساری ذمہ داری، میں ہی کیوں آزمائی جاتی ہوں بار بار. نہیں. فرمایا ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے. تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف سخت غصے اور غم کی حالت میں پلٹا. کہا ہے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا وہ مدت تم پر طویل ہو گئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے تو تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنی مرضی سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تو ہم نے انہیں پھینک دیا. پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ بنا ڈالا. پھر اس نے ان کے لیے ایک مجسم بچڑا بنا ڈالا جس کی گائے کسی آواز تھی. انہوں نے کہا یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا معبود تو وہ بھول گیا ہے. گمراہ لوگ ہمیشہ غلط کام کرتے بھی ہیں اور دوسروں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب کے پاس جانے کو سامری نے اپنی گمراہ کن دلیل بنا لیا اور لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا لیا. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ تھا مغفرت کا کہ جو توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، تو اس کو پیچھے ڈال دیا. اور ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی کسی کو فالو کریں تو سوچ سمجھ کے کریں کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیا رہا ہے. کیا پھر یہ دیکھ نہیں رہے تھے کہ وہ بچڑا ان کی بات کا جواب بھی نہیں لوٹاتا تھا اور نہ ہی وہ ان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا؟ یعنی آنکھیں بند کر کے تم اس کے پیچھے چل پڑے. تمہیں اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے تھی. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس
وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا اور بے شک ہارون نے انہیں اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے میری قوم، تم اس بچڑے کے ذریعے آزمائے گئے ہو، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، پس تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، ہر انسان کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے۔ زندگی میں کبھی چھوٹے امتحان ہوتے ہیں اور کبھی بڑے امتحان ہوتے ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی آزمائش اور کوئی نہ کوئی امتحان ہوتا ہے۔ کبھی انسان کی اپنی جان کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کبھی موسم کی طرف سے، کبھی کسی مشکل یا پریشانی کی صورت میں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے حالات بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے لیے امتحان ہوتے ہیں۔ امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کو پرکھا جا سکے کہ یہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہے یا ناکام ہونے والوں میں سے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض امتحان جب انسان پر آتے ہیں اور اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ میچور ہو جاتا ہے، اس کے فکر میں، سوچ میں، عمل میں ایک میچورٹی، ایک پختگی آ جاتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے ذریعے آزمایا گیا۔ وہ کہنے لگے ہم تو بس ہمیشہ اسی پر جم کر بیٹھے رہیں گے، یعنی سارا اپنا دین بھول گئے اور اس فتنے میں پڑ گئے، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، یعنی واپس آ گیا، جب تو نے دیکھا کہ یہ بھٹک گئے ہیں تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو میری پیروی نہ کرے؟ کیا پھر تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ یعنی ان کے لیے لازم تھا کہ منکر کو روکتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم میری داڑھی کو پکڑو اور نہ میرے سر کو۔ در حقیقت مجھے تو اس کا خوف تھا کہ تم کہو گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ماں سے نسبت دینا جو ہے یہ زیادہ شفقت اور محبت کا پہلو ہے، تو میرے بھائی کہنے کے بجائے میری ماں کے بیٹے، یعنی میرے بہت قریب، یہ تم نے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے اس وقت منکر سے کیوں نہیں روکا؟ کیونکہ اس وقت روکنے سے قوم میں تفرقہ پڑ جاتا، اور کسی بھی قوم کا آپس میں لڑنا اور تفرقہ میں مبتلا ہو جانا اس کے زوال کی علامت ہوتی ہے۔ وہ اپنے پر مقاصد کو بھول جاتی، وہ ترقی کرنے کی بجائے جب آپس میں ٹکراتی ہے تو تنزل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس نے کہا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر میں نے اسے بچھڑے میں ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے مجھے یہ کام اچھا کر دکھایا۔ اس نے کہا، تو جا، بے شک تیرے لیے اس زندگی میں یہی مقدر ہے کہ تو کہتا رہے لامساس، چھونا مت، اور تیرے لیے آخرت میں وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، تو ہرگز اس سے پیچھے نہ چھوڑا جائے گا، اور اپنے اس معبود کی طرف دیکھ جس پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے، پھر ہم اس کی راکھ کو دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بتایا کہ تیرے مقدر میں ہے کہ تو کہتا رہے چھونا مت، لامساس، یعنی تم ایک طرح سے باقی قوم سے الگ ہو جاؤ گے،
اور اس میں ایک بڑی حکمت بھی ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کریں ان کو لوگوں سے الگ کر دینا چاہیے، لوگوں اور ان کے بیچ میں رابطہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ مسلسل کوئی نہ کوئی ایسی سازش کرتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے وقتی طور پر سوسائٹی سے الگ کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا بچوں کو وہ کیا ٹائم دیتے ہیں، ٹائم آؤٹ۔ وہ کس لیے دیتے ہیں؟ جب بچہ کو بہت مسچف کر رہا ہو، بہت تنگ کر رہا ہو، تو پھر اس کو الگ کرنا پڑتا ہے تاکہ باقیوں کے اوپر اثر نہ ہو۔ اور یہ ایک اصول یہاں بتایا جا رہا ہے، یعنی اس واقعے سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کلاس روم کے اندر ایک بچہ مسلسل شور کر کے سب کی توجہ بانٹ رہا ہے اور وہ نہ پڑھ رہا ہے نہ پڑھنے دے رہا ہے، تو بہتر یہ کہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ یا اسی طرح کوئی اگر بچہ غلط طور پر انفلوئنس کر رہا ہے آپ کے بچوں کو، تو اس سے دوستی ختم کرا دی جائے۔ یقیناً تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کا علم کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے۔ توحید ہی اصلاح کی بنیاد ہے، یعنی کسی امت کی اصلاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے افراد کے دلوں میں عقیدہ مضبوط ہو۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو پہلے گزر چکی، یعنی پچھلی قوموں کے حالات، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن۔ جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، یعنی اس کا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہوگا اور گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، جو اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا، یعنی گناہوں کا بوجھ سب سے بدترین بوجھ ہے جو کوئی اٹھائے، اور وہ قیامت کے دن ہوگا۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے بنا کر اکٹھا کریں گے، وہ آپس میں چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہو، ہم خوب جانتے ہیں اسے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جبکہ ان میں سے سب سے زیادہ مثالی روش والا کہے گا تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو، یعنی جو ان میں سے بڑا پرومیننٹ ہوگا وہ یہ بات کہے گا۔ قیامت کے دن دنیا کی مدت بہت ہی کم محسوس ہوگی اور اپنی زندگی بہت چھوٹی لگے گی وہاں۔ آج ہم کسی مشکل کا شکار ہوں تو کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزرے گی، یہ پہاڑ جیسی نہیں ہے، یہ بہت جلد گزر جانے والی ہے۔ یعنی قیامت کی ہولناکی انہیں دنیا کا عیش و عشرت ایسے بھلائے گی کہ وہ دنیا کی صحیح مدت بھی نہیں بتا سکیں گے، اور وہ ان کو ایک خواب سا معلوم ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔
اور وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، یعنی قیامت کے دن یہ سب زمین صاف ہو جائے گی، کوئی چیز اس پہ باقی نہیں رہے گی۔ اس آیت کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ آیت جسم پر نکلنے والے مسوں یعنی گلٹیوں، چھالوں وغیرہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے خود آزمایا ہے، یعنی امام قرطبی کہہ رہے ہیں میں نے خود آزمایا ہے اور اسے فائدہ مند پایا ہے۔ دیکھیے کہ قرآن سارے کا سارا شفا ہے اور یہ ایک عمومی ہدایت ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں وہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن بعض مخصوص بیماریوں کے لیے مخصوص آیات کے پڑھنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، اور یہ مختلف لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے نا۔ لیکن اس کے لیے کوئی تعداد مقرر کر کے یہ کہنا کہ اتنا پڑھو گے تو ایسا ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق اس کی تکرار ضرور کرے، صرف ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں بلکہ بار بار پڑھے، کیونکہ جو ہم حروف اور الفاظ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور ان کے معنی سمجھتے ہیں تو اس کے ہمارے قلب اور روح پر اثرات ہوتے ہیں، اور جو چیز دل میں آ جاتی ہے نا یعنی اندر، پھر وہ سارے جسم تک پھیلتی ہے، اور خصوصاً جہاں کے لیے وہ پڑھی جائے۔ پھر وہ انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑے گا، اس میں آپ نہ کوئی ٹیڑھا پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی اونچ نیچ۔ اس دن وہ سب ایک پکارنے والے کی پیروی کریں گے جس سے کوئی انحراف نہ کرے گا، اور رحمان کے سامنے سب آوازیں دب جائیں گی تو سوائے قدموں کی آہٹ کے تم کچھ نہ سنو گے۔ یعنی عظیم رب، اس کی کبریائی کا منظر یہاں بیان ہو رہا ہے، لیکن نام اللہ نے اپنا الرحمن یہاں بیان کیا ہے۔ خشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دب جائیں گی۔ آواز کس کے سامنے دبتی ہے؟ کسی بہت بڑے ظالم کے سامنے انسان کچھ نہیں بول سکتا، لیکن یہاں وہ الرحمن ہے، اس کے باوجود اس کی شان ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بول نہ سکے گا، ساری مخلوق خاموش ہو جائے گی۔ اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔ جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے جو کچھ اللہ جانتا ہے۔ اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے کے لیے جھک جائیں گے، سب کے سب مؤدب ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا۔ یعنی قیامت کے دن تو سب کو فرما برداری کرنی ہی ہوگی۔ آج اگر انسان سرکشی کر کے نافرمانی کرتا ہے تو یہ بس تھوڑا سا وقت ہے جس میں اس کا اختیار ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور وقد خاب من حمل ظلما، اور یہاں ظلم سے مراد شرک ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ تو یقیناً ناکام ہوگا۔ لیکن اگر ظلم کو عمومی معنی میں بھی لیں، جیسے کسی انسان کا بھی حق مارنا، تو ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا حق مار کر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی پوچھ ہو۔ یعنی دنیا میں لوگوں کے حق مارنے والے یہ کبھی نہ بھولیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ حقوق اس سے لے کر حقداروں کو لوٹا دیے جائیں گے۔ اگر کوئی کسی محنت کرنے والے کی محنت کا صلہ نہیں دیتا اور کسی کی مزدوری سے اس کو محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کسی کا حق لوٹ کر، تو یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اور جو نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو، ایمان شرط ہے نیک عمل کے ساتھ، تو وہ کسی ظلم اور حق تلفی سے نہ ڈرے گا، یعنی وہاں وہ اطمینان سے ہوگا، یعنی وہاں اسے کسی گناہ کے بڑھنے یا نیکی کے کم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا، اور ہم اس میں تنبیہات کو پھیر پھیر کر لائے، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں یا یہ ان میں کوئی یاد دہانی پیدا کر دے۔ تو قرآن پر عمل کرنا انسان کو برے انجام سے بچاتا ہے، یعنی یتقون کا ایک معنی بچنا بھی، شاید کہ وہ بچ جائیں یا تقوی اختیار کریں۔ تو قرآن تقوی بھی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں سے بھی بچنے کی طاقت دیتا۔ بس بہت بلند و بالا ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، اور آپ اس قرآن کے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری ہو جائے، اور کہہ دیجیے اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے۔ بہت اہم ہدایت یہاں ہمیں مل رہی ہے، اگرچہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کی بات ہو یا کوئی بھی علم حاصل کرنے کی، تو اسے آہستہ آہستہ اور صبر سے حاصل کیا جائے تاکہ پوری طرح انٹرنلائز کیا جا سکے، سمجھا جا سکے۔ علم کے حصول میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، وہاں یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے، ورنہ انسان اس علم کی گہرائی اور فہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو انسان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں
وہ نہیں پوری ہو سکتی اگر وہ علم کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے. ہر معاملے میں ہی صبر و تحمل چاہیے، لیکن علم کے معاملے میں خاص طور پر. اور پھر آپ دیکھیے کہ اپنی ذہانت اور صرف اپنے شوق پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یعنی آپ کی ذہانت، کوشش، ریٹینشن پاور اور علم کا شوق، یہ ساری چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ ساتھ دعا نہ ہو. تو ہر طالب علم کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ دعا بھی مانگے، ساتھ محنت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں. اور چونکہ آپ وحی کو سیکھنے کی حرص رکھتے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ جلدی نہ کریں، لیکن دعا کریں کہ رب زدنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا گیا سوائے علم کے. قرآن مجید میں 2 چیزوں کی کثرت اور زیادتی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. ایک یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور دوسرے وقل رب زدنی علما. یعنی ذکر کی کثرت کر دو اور علم کی زیادتی اور علم کے حصول کے لیے دعا کرو، مزید طلب کرو. جتنا ہے اس پر اکتفا نہیں کرو. اور یقیناً ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی. یعنی سب سے پہلی کمزوری جو سامنے آئی آدم علیہ السلام کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہی انسانوں کے اندر آئی جو منتقل ہو گئی، وہ کیا ہے؟ ارادے کی کمزوری، ارادے کی پختگی کا نہ ہونا. اور ہم سب اپنی زندگیوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی کام کے کرنے کا شوق ہوتا ہے اور ہم ارادہ کرتے پھر پیچھے ہٹ جاتے، پھر ڈرتے ہیں پتہ نہیں کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں، چلو چھوڑو نہیں کرتے، کیا پتہ پھنس جائیں گے، کیونکہ توکل نہیں ہوتا ہمارے اندر، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. ہم مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں. یعنی بہت سے کام جو نیکی کے ہوتے ہیں کیوں نہیں کر پاتے، اگر آپ اس کی ریزن دیکھیں تو نمبر 1 ریزن ارادے کی کمزوری. جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تو پھر آپ گرتے پڑتے اسے کر لیتے ہیں اللہ کے اذن سے. اور کیونکہ پھر آپ محنت بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں نا کہ نہیں میں اپنے کمفرٹ زون میں ٹھیک ہوں، یہ ہونے والا ہی نہیں. بلکہ بعض لوگوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے نہ خود کرتے ہیں اور نہ کسی اور کو بھی کرنے دیتے ہیں. اگر کوئی اور کرنے لگے تو کہنا اس میں مت ہاتھ ڈالنا، پھنس جاؤ گے. یعنی کچھ لوگ خود علم حاصل نہیں کرتے، کوئی اور شوق کا اظہار کر دے کہ میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، تو نہ بڑا مشکل ہے، تم نہیں پڑھ سکو گی، پیچھے ہی رہو. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم اپنی جان پہ بھی کرتے ہیں اور کسی اور پر بھی کرتے ہیں. بہت سی نیکیاں جو ہم کر سکتے ہیں اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں کرتے، یا بہت سے گناہ جو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں چھوڑتے، قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوں گے. اس وقت پچھتائے گا انسان، کاش میں کر لیتا، یہ تو میں کر سکتا تھا، میں نے کیوں نہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ فتشقا، تمہارے لیے اس جنت میں نہ بھوک ہوگی اور نہ تم عریاں ہوگے۔ یہاں بھوک اور برہنگی کو ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی ایک طرف بھوک اور ایک طرف بے لباسی، کیونکہ بھوک باطن کی ذلت ہے، تکلیف ہے، اور برہنہ ہونا ظاہر کی ذلت ہے۔ انسان کی کھانا کپڑا جو ہے یہ دو بنیادی ضروریات ہیں، اور نہ تم اس میں پیاسے ہوگے اور نہ تمہیں دھوپ لگے گی، پھر پانی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ سایہ، چھت۔ تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور اس بادشاہت پر جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ جینا چاہتا ہے، اور دوسرے ملکیت کی محبت، یعنی بادشاہت کا شوق یا عہدے یا بڑا ہونے کا شوق۔ تو اس نے انسان کی اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا لالچ دے کے ان کو بہکایا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے، یعنی اسی درخت کا کردار ادا کر رہی ہے جس کے ذریعے ابلیس دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور وسوسہ اس کا سب سے تیز ہتھیار ہے جو انسان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یعنی انسان کی کمزوری کو دیکھ کے پھر اس سے متعلق کوئی خواہش اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، وسوسے کے ذریعے اس کے لالچ کو بھڑکاتا ہے اور خوشنما باغ دکھا کر اس کو غلط رستے پہ لے جاتا ہے۔ بس ان دونوں نے اس ممنوع درخت سے کھا لیا تو دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی تو وہ بھٹک گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو اس سے عزت کا مقام چھین لیا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں، اور یہ کہ انسان کو کبھی گناہوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایک گناہ بھی زوال نعمت کا سبب بن جاتا ہے، اللہ ہم کو اس سے بچا کے رکھے۔ بس ایک درخت کا پھل ہی تو کھایا تھا، یعنی کوئی بہت لمبی چوڑی چیز نہیں تھی، اور وہ بھول گئے تھے کہ منع کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ جس کے پاس پوری جنت ہو، اتنے درخت، اتنے باغ اور اتنے پھل اور طرح طرح کی چیزیں، وہاں یاد رکھنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ممنوع ہے۔ کئی دفعہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول کے ہم ایسی دوا کھا بیٹھتے ہیں، ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو نہیں کھانی چاہیے۔ تو چونکہ اس اسپیسیفک چیز سے روکا گیا تھا تو شیطان نے ایسی باتوں میں لگا کے بھلوائی دیا کہ اللہ نے منع کیا تھا۔ یہاں دنیا میں بھی ایسے کرتا ہے، ہمیں اور چیزوں میں ڈال کے ایسا بھلواتا ہے کہ کرنے کا کام بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم نے سوچا ہوتا ہے یہ کریں گے، لیکن پھر کسی کی کال آ گئی، اچھا کئی دفعہ تو میسج کرنے لگتے ہیں تو کوئی اور میسج دیکھ لیا اور وہ اتنا ضروری کام جو ہے بالکل پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھول انسان کی سرشت میں ہے۔ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ بس وہ اس پر مہربان ہوا اور اس کی رہنمائی کی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ ہی مصیبت میں پڑے گا۔ یعنی قرآن پڑھنے والا، اللہ کی نصیحت قرآن میں ہے نا، اللہ کی کتاب میں ہے، تو قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 6 چیزوں کے ہوتے ہوئے انسان بدبخت نہیں ہوتا۔
یعنی اگر 6 چیزیں اس کی زندگی میں ہیں تو وہ بدبختی سے بچ جائے گا. ایک ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. دوسرے دعا، ولم اکن بدعائک رب شقیا. تیسرے قرآن، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. چوتھے ہدایت کی پیروی، فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. پانچویں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. اور چھٹی اور آخری چیز تقوی، فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی وسیجنبها الاتقی. ٹھیک ہے، تو یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے. ہدایت کو فالو کرنے سے انسان 2 چیزوں سے بچتا ہے، ایک گمراہی سے جو دل اور روح کا عذاب ہے، اور دوسرے بدبختی سے جو جسم کا عذاب ہے. تو ایسا شخص ان دونوں چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور جب انسان اس قرآن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو پھر شیطان کے شر سے بھی بچ جاتا ہے اور اپنے نفس کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے. اس کے برعکس، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، یعنی جو اس کو فالو کرے گا اس کا انجام تو یہ ہوا، اور جو نہیں کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی، زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اللہ اکبر. یہاں ذکر کا لفظ استعمال ہو جو بہت جامع لفظ ہے. ذکر سے مراد کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا دین بھی ہے، اور وہ تمام بینات اور دلائل جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. بیسیکلی قرآن ہی بنتا ہے نا، ذکر یعنی نصیحت، اللہ کی نصیحت جو ہے قرآن ہی کے ذریعے. تو قرآن سے روگردانی کا نقصان کیا ہے کہ اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، کیونکہ قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اور قرآن سے دوری دلوں کو سخت کر دیتی ہے. دل میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں کی رغبت ہوتی ہے، بدبختی ہو جاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح بے چین ہو جاتی ہے پھر. اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھلائی ہوتی رہتی ہے، دل نرم ہوتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت آتی، برکت آتی، شفا حاصل ہوتی ہے. اور تنگ زندگی سے مراد مختلف اسکالرز نے کچھ اور چیزیں بھی لی ہیں. یعنی ان کا کہنا یہ کہ دنیا میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان تنگ رہتا ہے، یعنی خوش نہیں رہتا، نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے دین میں تنگی ہو جاتی ہے، دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا. دنیا میں تنگی ہو جاتی ہے کہ مال کے ہوتے ہوئے اس کا دل تنگ ہوتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، خیر کے راستوں میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا. قبر میں تنگی، قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے. آخرت میں تنگی، جہنم کا عذاب ہے. وہ کہے گا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا. اب جیسا کام اس نے کیا ویسی ہی سزا ملے گی نا. دنیا میں وہ اللہ کی کتاب سے اندھا بنا رہا تو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. وہ فرمائے گا، جس طرح ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں تو تم نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تم بھلائے جاؤ گے. تم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، اس کو بھول گئے، اس کو پس پش ڈال دیا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آیات کو بھلانے کا مطلب ہے ان پر ایمان نہ لانا، ان پر عمل نہ کرنا، چاہے الفاظ یاد بھی ہوں. تو جو شخص قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کو سیکھنے سے بے رغبت ہوگا، یعنی اس کا دل نہیں چاہے گا. یعنی جو شخص اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو پھر جیسا کام کریں گے نتائج ویسے ہی ہوں گے. تو اس لیے جب زندگی میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہو نا جو آپ کو اچھی نہ لگے تو بیک ٹریک کریں، روٹ کاز تلاش کریں، کیا وجہ کیا ہے، ہو کیوں رہا ہے. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کا دل کچھ بے چین سا ہے، تو آپ پیچھے سوچنا شروع کرو، خواب تو نہیں دیکھا تھا میں نے، اچھا خواب یاد نہیں آ رہا، اچھا سوتے ہوئے کیا پڑھ رہی تھی میں لاسٹ چیز، کیا سن رہی تھی، اچھا کوئی ایسا میسج تو نہیں سنا تھا. یعنی کون سی چیز ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور آ کے اس وقت مجھے اس نے پکڑ لیا. تو آپ اگر اپنے آپ کو خود محاسبہ شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریزن بھی بتا دے گا. اور جب ریزن سمجھ آ جائے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، پھر توبہ اور اصلاح، کہ اچھا نیکسٹ ٹائم. عقل مند تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے. یعنی صرف کتابوں سے سیکھنا کام نہیں ہے، استادوں سے سیکھنا کافی نہیں ہے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ اچھا آئندہ میں نے رات کے وقت سونے سے پہلے نہ کوئی ایسی چیز پڑھنی ہے نہ سننی ہے کہ جو میری نیند ڈسٹرب کرے، اور نہ کھانی ہے، یا لیٹ نائٹ جو ہم کھاتے رہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنی، نہ کسی سے لڑائی کر کے سونا ہے. اور اگر نہیں پکڑیں گے اور ساتھ ہی اس کی روٹ نہیں نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا اور پورے دل کو گھیر لے گا، پھر آپ کی پوری زندگی پہ اس کے اثرات آنے لگیں گے. تو مسئلے کو ابتدا میں ہی پکڑ لیں، اپنے دل پہ مسلسل نظر رکھا کریں، کہاں کوئی اس میں بال آ گیا، کہاں کوئی چیز شیڈی ہو گئی، کہاں وہ اطمینان سے نکل رہا ہے. یعنی دن میں کئی بار اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر دل کے اندر اطمینان میں کوئی بھی خلل آ رہا ہے تو وجہ تلاش کر کے اس کو دور کریں.
اور وجہ نہ پتہ چلے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو جواب لازماً ملے گا وہاں سے. وجہ سمجھنا اور اسے ایکسپٹ کرنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہماری ایگو سے بچانا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی پتہ چل رہی ہے اور ہماری ایگو ماننے نہیں دیتی اس کو، تو اسے ہم ایکسپٹ کر لیں. مثلاً آپ کوئی کام کر رہے تھے، اچھا آپ سے غلطی ہو گئی، برا تو لگتا ہے، سب دیکھ رہے تھے، میں نے تو بڑی اچھی نیت سے شروع کیا تھا. مثلاً آپ کھانا بنا رہے تو جل گیا، یا کوئی برتنوں کے ساتھ کام کر رہے تو ٹوٹ گیا، یا کچھ بھی ہو گیا. اچھا افسوس تو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے افسوس، لیکن ایک ہوتا ہے گلٹ پال لینا، اور ایک ہوتا ہے اس سے باہر نہ نکلنا اور اس کو بہت محسوس کرنا. یا کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو بس لے کے ہی بیٹھ جانا. کیا وجہ ہو سکتی ہے اس رویے کی؟ ہم اپنے آپ کو فلالیس پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ انسان ہیں اور ہم کبھی غلطی نہیں کر سکتے، حالانکہ ہم انسان پرفیکٹ ہیں نہیں. تو جو یہ ایکسپٹ نہیں کرتا نا کہ اسے غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو غلطی بڑی بھاری پڑتی ہے کہ ہوا کیوں، میری تو بےزتی ہو گئی. تو ایسے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں وہ کام کر کیوں رہا تھا، یعنی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ کو راضی کرنے. اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا تھا اور اگر مجھ سے اس میں کوئی نقصان ہو گیا یا کوئی غلطی ہو گئی، سو وٹ، اللہ معاف کرنے والا، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، یعنی کہ مجھے اس پہ اجر تو مل ہی جائے گا، فکر کی تو بات ہی نہیں ہے. آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے، کر ہی نہیں پائے، اب اتنے نہ پریشان ہو، اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوا، آپ کو اجر مل جائے گا آپ کی نیت پر. کیا یہ نہیں کہ جو شخص مسلسل ایک کام کرتا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے اور نہ کر پائے تو اس کو پورا پورا اجر ملتا ہے، کوئی سفر پہ چلا جائے نہ کر پائے تو پورا پورا اجر ملتا ہے. تو پھر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کاش میں وہ نہ چھوڑتی، وہ نہ ہوتا، بس ہونا تو ہو گیا زندگی میں، آگے چلیں. بعضوں کو دوسروں پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، پورے خلوص سے نیت کریں، اور اگر نہیں ہو سکا تو بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تو جانتا ہے نا. پھر پریشانی میں نہ رہے، کیونکہ ہر وقت پریشانی میں رہنا اور دوسروں کو پریشان کرنا کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. اور اس میں بھی ہے کہ مثلاً آپ تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور آپ نے سمجھا میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اور پھر کسی دن آپ مجلس میں تلاوت کر رہے تھے اور ایک بہت بڑی غلطی کر ڈالی، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب چین ہی نہیں. بھئی وہ جو پڑھا تھا اس کے ثواب پہ بھی سوچے، جو یہ غلطی ہوگی تب اسی پہ سوچے جا رہے، نہیں ہونی نہیں چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو یہ چیز نا انسان کی ذہنی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے. قلبی اطمینان کو لوٹنے نہ دے. اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے. اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ آخرت کا عذاب جو ہے زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی دنیا کی لذتیں بہت تھوڑی ہیں. کسی بھی لذت کا میکسیمم ٹائم کتنا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ حرام ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے تو اس کے بعد پھر صرف افسوس، پچھتاوا، ریگریٹس اور نقصان اور آخرت کا عذاب ہی ہے. پھر کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہ کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی جن کے رہنے کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب
من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک طے شدہ بات اور میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب لازم ہو جاتا۔ استغفر اللہ۔ بس آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، فجر اور عصر، اور کچھ رات کی گھڑیوں میں بھی بس تسبیح کیجئے، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں صبر کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے برداشت۔ برداشت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں، لیکن صبر اس سے مختلف ہوتا ہے۔ صبر میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کر نہیں سکتا، یعنی یہ کام یا مقصد نہیں پا سکتا، اس میں انسان تکلیف میں ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا توکل نہیں جاتا، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک اچھا وقت آنے والا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہم صرف برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صبر نہیں کر رہے ہوتے۔ صبر میں امید ہوتی ہے کہ آپ انتظار کریں۔ ہم کہتے ہیں نا اب صبر نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے، اب اور برداشت نہیں ہوتا، اب ہم آپے سے باہر ہونے لگے ہیں۔ لیکن جو صبر کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کہتا۔ اور تسبیح اور ذکر جو ہے یہ صبر میں مددگار چیزیں ہیں۔ غم اور تکلیف کا علاج بھی تسبیح اور عبادت میں ہے۔ تو جب کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں، اور خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، کیونکہ ان دو اوقات میں چونکہ سورج نکل رہا ہوتا ہے، غروب ہو رہا ہوتا ہے دوسرے وقت میں، تو دل کی کیفیت بھی بدل رہی ہوتی ہے، تو اس میں انسان بعض اوقات کمزور محسوس کرتا ہے، بعض اوقات تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو ذکر اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ اور آپ ان چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں جو ہم نے ان کے مختلف لوگوں کو دنیا کی زندگی کی رونق کے لیے دے رکھی ہیں، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں۔ نعمتیں آزمائش کے لیے، اور آپ کے رب کا رزق بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی ایک یہ کہ انسان دنیا میں اپنے سے اوپر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو آخرت کے انعام بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب کے پاس جو رزق ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر دنیا میں کچھ کم بھی ہو گیا اس کام کی وجہ سے، اگر تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو ختم ہو جانے والا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سب کو دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، اور ہم بعض اوقات اس کے حصول کے لیے اپنے مقاصد کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ زندگی کے بڑے بڑے کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیچھے رہنے لگے ہیں، تو دنیا میں آگے بڑھ جائیں۔ جب بھی ایسی کیفیت ہو تو دنیا کی زیب و زینت کا آخرت کی نعمتوں سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کریں۔ مثال کے طور پر رمضان کا آخری عشرہ ہے اور آپ نے جاب سے آف لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کی کچھ سیلری مائنس ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اور اسی طرح دو جابس ہیں، ایک میں بہت پیسہ ہے لیکن غفلت ہے، دنیا ہے، نمازوں کا وقت بھی نہیں، اور دوسرا کوئی دین کا کام ہے، اس کے نتیجے میں تھوڑا ملے گا لیکن باقی فرائض سارے پورے ہو جائیں گے اور ایمان میں بھی ترقی ہوگی۔ تو عام طور پر ہم پھر کس طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم کمپیریزن نہیں کرتے تو ہم وقتی فائدے کی طرف زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا میں آگے نکل جائیں، چلو دین کی تو خیر ہے، نمازوں کی خیر ہے، پھر اللہ کو توبہ کر کے منا لیں گے۔ تو جب بھی دل دنیا کی طرف زیادہ راغب ہونے لگے تو آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے خود کمپیریزن کریں۔ اور یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نہ پھیلائیں، یعنی دنیا کی زیب و زینت کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہو۔ یعنی جو غض بصر ہے نا صرف نامحرم کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا سے بھی غض بصر ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ واصطبر علیہا، ہم آپ سے کسی رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام تو تقویٰ ہی کا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرنی ہو، نماز ہو یا کوئی اور، یا گناہوں سے بچنا ہو، تو اس کے لیے پختہ ارادہ اور عزم ضروری ہے۔ واصطبر علیہا، صبر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ رات کا آرام چھوڑ کر نماز پڑھنا اور لمبی نماز پڑھنا اور لمبا قیام کرنا اور لمبا سجدہ کرنا
کس کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. جب بھی ہمت ہارنے لگے نا، بہت لمبا ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اپنے آپ کو کہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ایک ہے اصبر اور ایک ہے استبر. تو جس میں حروف زیادہ ہو جائے نا، اس میں معنی میں شدت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اور استبار میں صبر کے ساتھ خوشی کا مفہوم بھی شامل ہے. یہ صبر کے بلند ترین مقامات میں سے ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو پھر اس تکلیف میں راحت ملنے لگتی. جیسے تراویح لمبی نماز ہے، لیکن اس کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ صرف فرض پڑھ کے مصلی لپیٹنے میں نہیں ملتی. اور اسی طرح جب رزق کی تنگی محسوس ہو، کسی بھی طرح کا رزق، تو نماز پڑھیں، چاہے روحانی رزق ہو یا دوسرا رزق، کیونکہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن رزق کے حصول کے لیے نماز سے غافل نہ ہو، بلکہ الٹا نماز زیادہ کر دیں. نماز جو ہے وہ رزق کے دروازوں میں سے سب سے مؤثر دروازہ ہے. اور پھر ہر معاملے میں تقوی ہی کا انجام اچھا ہے. والعاقبۃ للتقوی. ہر چیز میں، تمہاری ذات ہو، اولاد ہو، ملازمت ہو، معاملات ہو، ہر جگہ تقوی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا بھلا ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے سب انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، ان قریب تم جان لوگے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہیں وہ جنہوں نے ہدایت پائی. دنیا میں انسان کسی اور نگاہ سے دیکھتا ہے، آخرت میں چیزیں کچھ اور دکھائی دیں گی، اور وہاں جا کر سب کو پتہ چل جائے گا کہ کون ہدایت پر تھا اور کون نہیں. استاذہ جیسے دو چیزیں، ایک تو غم اور دکھ کے وقت تسبیح، استاذہ دیکھیے بہت ہی اچھی ایک ریمیڈی ہے، کیونکہ انسان جب غم اور دکھ میں ہوتا ہے نا تو اس کا دل کرتا ہے وہ کتھارسس کرے، کسی سے کچھ کہے، تو اس کو بہت پازیٹیو وے میں ہمیں بتایا گیا کہ تسبیح کریں. اور دوسرا استاذہ کوئی موو ہوا نا تو اس اسٹیٹ میں بہت زیادہ نا جابس کی کمی تھی، تو انہوں نے ایوری ڈے نا نفل پڑھنے شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ اللہ ہے نا اور اللہ ہی میں رزق کے اسباب پیدا کرے گا، اور ماشاء اللہ ود ان اے ویک ان کو جاب مل گئی. جو آپ نے بات کی تھی نا کہ رزق کی تنگی محسوس ہو تو نماز پڑھے، تو باقی استاذہ یہ بہت بینیفیشل ہے. آج کل تو ہر جگہ یہ مسئلہ ہے، رزق کی تنگی کی شکایت ہے ہر وقت، لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے، لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ رازق وہ ہے، خزانے اس کے پاس ہے اور وہ دینے پہ بھی قادر ہے. دل تنگ ہوتا ہے نا، معیشت ضنکا ہے.